کیونکہ جب والد زندہ ہوتا ہے، جب باپ زندہ ہوتا ہے تو کوئی بھی بچہ ہو بڑی تیزی سے گاڑی چلاتا ہے۔ کیوں اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اگر پولیس پکڑ کے لے گئی یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرا باپ گھر میں بیٹھا ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ میرا باپ گھر میں بیٹھا ہے، وہ مجھے یا کسی پردھان سے مل کر یا کسی بڑے آدمی سے مل کر مجھے بچا لے گا۔ یاد رکھنا، جس دن یہ باپ چلا گیا، جس دن یہ آڑ چلی گئی، قسم خدا کی سائیکل تک ہلکے چلانے لگیں گے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ گھر کی ذمہ داری پر کون ہے؟ یہ باپ بیٹھا ہوا ہے۔ آج کچھ لوگ ممبئی میں جا کر کے رہتے ہیں، کچھ لوگ سعودی جا کر کے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ اور ان کی ماں گھر میں ذمہ داری نبھانے کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، جب یہ نعمت ہمارے گھر سے چلی جائے گی تو انسان اپنا گھر بھی چھوڑتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے گھر میں چوری نہ ہو جائے۔ آج یہ بوڑھے باپ کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے گھر کی چوکھٹ پر، ہمارے گھر کے دروازے پر اگر باپ کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی ایک گارڈ کے مانند ہے، یہ بھی ایک چپراسی اور ایک سپاہی کے مانند ہے، کیونکہ گھر میں باپ کی کھانسی آنا، باپ کی چپلوں کا ہونا، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ابھی میں اکیلا نہیں، ابھی میں اکیلا رہی۔ ہم نے دیکھا ہے جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا، تو رشتے بہت بن جاتے ہیں۔ کوئی رونے والوں میں سے کچھ عورتیں ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ بیٹا رونا مت، میں تیری خالہ ہوں، میں تیری ماں ہوں، تیری ماں چلی گئی تو مجھ سے ماں کہہ لینا۔ لیکن یاد رکھنا، جس دن باپ کا انتقال ہوتا ہے نا، باپ کا، ہم نے دیکھا ہے کہ چاچا بھی اس وقت بدل جاتے ہیں، محلے والے بھی اس وقت بدل جاتے ہیں، رشتے دار بھی اس وقت بدل جاتے ہیں۔ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی قرض تک دینے کے لیے تیار نہ ہوتا ہے، کوئی قرض نہیں دیتا، کوئی دعوت میں نہیں بلاتا، کوئی ولیمے میں نہیں بلاتا، کوئی نوتا رشتے داری نبھانے کے لیے سب لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج ہم محلے میں بڑی شان سے رہتے ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے مسلمانوں، یہ ہمارے باپ کی دین، یہ ہمارے باپ کی دین ہے جو ہم اتنا اچھا کھا پی رہے، اتنا اچھا رہ رہے ہیں، کوئی دقت نہیں آ رہی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا